بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ قربانی کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس خوش دلی سے قربانی کرو، یعنی اس کو بوجھ مت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے۔ نمبر 2، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی جیسا جانور قربان کیا تھا ویسا ہی ملے گا، اور قیامت کے دن اس کا کوئی بھی عضو ضائع نہیں ہوگا۔ نمبر 3، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کا پورا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قربانی کے وقت فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کے گرنے کی وجہ سے تمہارے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت ہمارے یعنی اہل بیت کے لیے خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ بعض عبادتوں کا مخصوص دنوں میں خصوصی اجر و ثواب ہے۔ خدائے رحمان الرحیم کے نزدیک عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کے نام پر زیادہ سے زیادہ جانیں قربان ہوں اور خون بہے۔ یہ دراصل انسان کے اپنے جذبات کی قربانی ہے اور اس کی فداکاری کا امتحان ہے۔ چنانچہ اس کی ابتدا ملت اسلامیہ کے جد امجد خدا کے بہت ہی زیادہ برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک بے مثال قربانی سے ہوئی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں ذبح کر دینے سے بڑھ کر اور کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی طرف سے یہ کر دکھایا۔ خدائے وحدہ لا شریک نے ان کے لخت جگر کی جان بچا لی۔ اس قربانی کی ہمت تو ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے بیٹے کی قربانی کا حکم تو نہیں دیا، البتہ اس مبارک و عظیم قربانی کی یادگار اس ملت حنیفیہ میں جاری رکھی، اور ہر سال اس کا دہرانا اہل استطاعت پر لازم کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کے پاس نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے جب چھری پھیر دی، جذبہ قربانی اور دل کے تقوی کا امتحان ہو گیا، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرا، نیک نیتی اور خلوص دل پہلے قبول ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ صرف جانوروں کا خون بہا دینے سے یا گوشت کھانے یا کھلانے ہی سے خدائے وحدہ لا شریک کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے یہاں تو اصل قیمت تقوی، خلوص، خوش دلی، جوش محبت اور جذبہ قربانی کی ہے۔
جس بندے میں یہ خوبی زیادہ ہوگی اس کی قربانی بھی اتنی ہی زیادہ مقبول ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی، خلوص، خوش دلی، جوش محبت اور جذبہ قربانی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔